لوی میں بٹ گئے، اسی لیے تو سارے اپنے مقصدوں سے ہٹ گئے۔ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد یہی ہونا چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے اس کے اوپر عمل کریں، چاہے وہ کسی فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، اس کے اوپر عمل کریں تو ہم سب مسلمان ہیں۔ باقی یہ صورتحال ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر سال میں سنتا ہوں کہ احمدیوں کا عقیدہ بہت مختلف ہے، وہ مرزا صاحب کو یہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں۔ یہ شاید مرزا صاحب کو بھی پتہ نہیں ہوگا جتنے ان کے اوپر ایلیگیشن آج اس زمانے میں نئے سے نہیں لگ رہے ہیں۔ تو میں نے اس چیز کی تحقیق کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ ویڈیو بناؤں اور میں جا کے دیکھوں کہ مرزا صاحب نے کے بہت سارے الہام بھی تھے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا تیرے لیے خاطر یہ کروں گا، تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، میں تینوں اینا داں گا کہ تو راج جائیں گا۔ میں دیکھوں کہ تو صحیح کہ کیا صورتحال کیا ہے، میں دیکھ کے خود اپنی آنکھوں سے جائزہ لوں۔ میں جب جماعت احمدیہ عالمگیر کا جب جو جلسہ ہوا جو یوکے میں مجھے وہاں پہ جانے پہ توفیق ملی، ایک تو میں نے ان کا عبادت کا طریق دیکھا، ان کی اذان، ان کا وہ عہد جو بیعت کرتے وقت لیتے ہیں وہ دیکھا، بلکہ اس کی ویڈیو بنائی ہوئی وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا۔ میں نے سوچا کہ میں آج ساری تحقیق کر کے دوستوں کو بتاتا ہوں کیا صورتحال کیا ہے۔ ایک تو وہ جو الہام جو حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی فرماتے تھے کہ میں تینوں اینا داں گا کہ تو رج جائیں گا، خدا کا مجھ سے وعدہ تھا، میں اس وعدے کی تصدیق میں نے سوچا میں خود جا کرتا ہوں کہ وہ کیسا چل رہا ہے۔ دیکھا گیا تو ادھر ہزاروں لوگ تھے، بہت بڑی مارکیٹ تھی، لنگر چل رہا تھا، مہذب طریقے سے چل رہا تھا، آلو گوشت دال اور اسی طرح پینے کے لیے صاف پانی سر آپ جانتے ہیں روٹی کھلانا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی یورپ میں پانی بھی فری نہیں ملتا، پانی بھی جتنا مرضی پئیں، روٹی کھائیں جتنی دفعہ مرضی، لنگر کھلا ہوا ہے، دوست آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اور پھر مختلف دوستوں سے مجھے پوچھنے کا یہ اتفاق ہوا کہ سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھی پیدائشی احمدی، آپ بھی پیدائشی احمدی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے بتایا نہیں میں احمدی نہیں ہوں، بڑا مخالف تھا، میں نے احمدیت کی مخالفت کی، پرزور مخالفت کی، یہاں تک کہ میں احمدیوں کی کتابیں بھی پڑھنی شروع کی، ان کی تعلیم کیا ہے ان کے اندر جا کے دیکھنا شروع کیا تو پھر مجھے ایسے لگا جیسے یار حقیقی اسلام ہی یہ ہم لوگ بٹکے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے احمدیت قبول کی۔ اسی طرح بہت سارے واقعات، ایک دوست میں نے ایک دن دیکھا کہ وہ واٹس ایپ کے اندر جو ہے نا وہ بڑے دلائل، صداقت مسیح موعود، وفات مسیح، وہ دلائل پہ دلائل، میں نے اسے کال کر دی، میں نے کہا سر مجھے ایک بات تو بتائیں۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کہ آپ احمدی ہیں؟ تو کہنے لگا جی۔ میں نے کہا پیدائشی احمدی؟ کہنے لگا نہیں کچھ عرصہ پہلے وہ ہوں۔ میں نے کہا مجھے بتائیں کہ آپ احمدی کیوں ہوئے؟ آپ پیدائشی احمدی نہیں تو پھر کس وجہ سے ہوئے، کہ کیا واجہ ہوا تھا؟ اس بندے نے بتایا کہ بات اصل یہ تھی کہ میں مختلف گروپوں میں مرزا صاحب کو گالیاں، غلیظ فوٹو، سارا دن میرا یہی کام ہوتا تھا، یہاں تک کہ صبح سے شام تک یہی سی کام میں مصروف رہتا تھا۔ اور ایک دن ایک نظم نے میری جو زندگی بدل دی۔ میں نے کہا وہ کون سی نظم ہے جو آپ کی زندگی بدل دی؟ وہ کہنے لگے کہ وہ نظم ہے دستے کی بلا نما لا الہ الا اللہ۔ کہنے لگے اس نظم کا جو شعر تھا نا کہ جو پھونکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں گے، کرے گا حشر بپا لا الہ الا اللہ۔ کہنے لگا یہ جو حشر بپا والا جو لفظ تھا نا یہ میرے دل کو چھو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہتا کہ میں مرزا صاحب کو گالیاں دیتا تھا، گندی غلیظ تصویریں پھینکتا تھا سارا دن۔ اس دن کے بعد میں یہ جماعت احمدیہ کے کہنے لگا، میں نے لٹریچر پڑھنے شروع کی، کتابیں پڑھنی شروع کی، اور آج کہتا ہے کہ میں احمدی ہوں۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ یہ اس بندے نے ذاتی طور پہ مجھے خود سنایا تھا، تو وہ میں نے سوچا کہ آپ باتوں میں وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کے جو موجودہ خلیفہ ہیں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب، ساری دنیا رات کو آرام کر رہی ہوتی تھی، میں نے انہیں دیکھا رات کو 2-3 بجے وہ سارے انتظامیہ سے پوچھیں صفائی کا کام کیسے جا رہا ہے، مہمانوں کو کھانا مل رہا ہے، مہمانوں کو بستر مل گئے ہیں، مہمانوں کے کوئی شکایات تو نہیں ہے کہ مجھے بستر نہیں ملا یا کھانے میں مطلب اچھا کھانا نہیں بنا تھا، کسی قسم کی کوئی شکایت ہے وہ نوٹ کرنے کے لیے انتظامی طور پہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ رات بھر جو ہے نا وہ گھوم پھر رہے تھے اور وہ یہ سب کچھ چیک کر رہے تھے۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تو مثال دیتے ہیں، مجھے وہ حضرت عمر کا دور یاد آ گیا کہ حضرت عمر بھی رات کو اٹھ کے
رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو جاتے تھے تو وہ گلیوں میں گھومتے تھے، وہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کے بیٹے کو میں دیکھ کے وہ مجھے یاد آ گیا وہ واقعہ۔ باقی جو صورتحال ہے، میں نے ادھر مختلف مذاہب سے لوگ آئے ہوئے دیکھے ہیں، مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے میری۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جو ورکر تھے یہ کہ وہ کیسے ورکر ہیں، کیا میرے ذہن میں ویسے ہی ہے کہ نارمل قربانی کا کئی دفعہ جذبہ ہوتا ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے وہ ہوں گے۔ میں نے جس بندے سے بات کی ہے جو ادھر وہ کام کر رہا تھا، نظافت کا کام کر رہا تھا، کھانا بنا رہا تھا، کوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی وکیل ہیں، یا ڈاکٹر اور وکیل اور کوئی ان پڑھ آدمی نہیں بنتا، وہ پڑھا لکھا بنتا ہے، اسے بہت زیادہ شعور ہوتا ہے، تعلیم حاصل ہوتی ہے، اکاؤنٹنٹ تھے، وہ سارے پڑھے لکھے لوگ۔ اور سارے پڑھے لکھے لوگ اگر احمدیوں میں آ رہے ہیں تو کسی وجہ سے آ رہے ہیں احمدیت میں۔ وہ دراصل آ کے جب جو علماء نے بتاتے ہیں کہ جو احمدیت کی تعلیم اور کوئی نہیں تو چلو جی نشر کرنا شروع کر دیں جی، جلسہ ناکام ہو گیا، جلسے میں جب کہیں بھی اجماع ہو، جب لوگ اکٹھے ہوں، کہیں چند لوگ سائڈ پہ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی دوست ہوتے ہیں، کچھ جو ہے باتیں سنتے ہیں، کوئی سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ ایسی پکچر لے کے پچھلے سال وائرل کر رہے تھے، جلسہ ناکام ہو گیا جی کہ 4 بندے ادھر بیٹھے ہیں، 2 بندے ادھر بیٹھے ہیں۔ وہ صورتحال یہ ہے کہ اس دفعہ میں نے سوچا میں خود جا کے دیکھتا ہوں۔ یہ بندے جو دوست ہیں، گیل صاحب ہیں، ان کا نام، جرمنی سے آئے ہیں، اسپیشل خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لنگر خانے کے اوپر جو روٹیوں والا جو پٹا جا رہا ہے نا، اس پہ 10,000 روٹی گھنٹے کی بنتی ہے، 1 گھنٹے میں 10,000۔ اگر مشینوں کو تیز کر دیا جائے ضرورت کے مطابق تو یہ 11,000 تک بن جاتی ہے۔ وہ کچن میں جو نظر آ رہے ہیں پتیلے وغیرہ، یہ سارے لنگر مسیح موعود علیہ السلام ہے۔ یہ جو وہ الہام تھا نا، وہ بھی پورا ہوا ہوتا مجھے نظر آیا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچا دوں گا۔ میں نے دیکھا ہے کوئی آسٹریلیا سے ہے، کوئی امریکہ سے ہے، کوئی افریقہ سے ہے، دنیا کے ہر ملک سے ادھر لوگ آئے ہوئے تھے، ہندوستان سے، کون میں نے بہت سارے ملک سنے کہ وہ ہر ملک سے ہے۔ یہ مجھے اس جگہ پہ الہام پورا ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ اور دوسرا جو الہام کہ میں تینوں انہیں داں گا کہ تو رج جائیں گا، یہ الہام مجھے اس وقت پورا ہوتا ہوا نظر آیا جب مجھے خال میں انٹری کی۔ میں نے دیکھا ہر بندہ کھانا کھا رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی کچھ نہیں، نظم و ضبط۔ اور بالکل مجھے وہ صحابہ کا دور یاد آ گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، وہ بھی ایسے بھائیوں کی طرح اکٹھے ہوتے تھے۔ سب سے بڑی مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اسلام قبول کیا تو پیارے آقا رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے اتنی شفقت کی، اتنی محبت کی کہ انہیں مؤذن مقرر کر دیا کہ یعنی اذان دینے والا۔ اور ادھر میں نے دیکھا ہے دوست ایکول تھے، برابر تھے، کسی کے اوپر کوئی فضیلت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سارے یہ جو نظر آ رہے ہیں ان میں بھی سے اگر ون پہ ون پوچھنا شروع کریں، کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا۔ اور اسی طرح میں نے پھر بعد میں چند ایک دوستوں سے پوچھا کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کلمہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا کلمہ وہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہ صورتحال ہے، یہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ میرے حساب سے تو اگر جو 2 مسلمان ہیں وہ ایک تو فرقوں سے ہٹیں، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل کر دیں تو پاکستان بھی ترقی کر جائے گا، دنیا کا بہترین ملک ہو جائے گا، اس میں دنیا کی ہر نعمت ہے۔ اور اسی طرح کوئی فرقہ بندی جو نہ ایسی ہو کہ ہر فرقے کو اجازت ہو ایک دوسرے کو بتائیں کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک، بات کرنے کا تو حق ہے۔ آج دنیا میں علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرے، ہاں تمہیں چین جانا پڑے، آپ تو چین جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے کریں گوگل کر سکتے ہیں، اور گوگل پہ بات کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بات کر سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی بات کر سکتے ہیں، ویسے مجازی لگا سکتے ہیں۔ جو سنی ہمارے بھائی ہیں وہ کہیں کہ ہم چلے ایسے کرتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو دلائل دیتے ہیں، اوپن کر کے سب کچھ دلائل دیں، سنیں کہیں، یہ نہیں کہ اپنی کہیں کسی کی نہ سنیں، حقائق کا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ جو بھی صورتحال ہے اللہ تعالیٰ سب جو دنیا بھر میں جو ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ اور ایسی غلط خبریں بھی نہیں دینی چاہیے کہ وہ جلسہ فلاں کام ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ ہو گیا۔ آج وہ دور نہیں ہے 1990 کا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ آج دنیا کے کسی دوسرے کونے میں ہلکی سی ہلچل ہوتی ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے۔ یہ خبریں میں نے سوچا کہ میں
दूँ अपने प्यारे भाइयों को, उन्हें बताऊँ कि ख़ुद भी जाएं। ऐसा कोई जलसा किसी के इलाके में होता है, सुन्नियों का होता है, हमारे भाइयों को उधर भी जाके देखें अगर वो इजाज़त दें। अगर शिया भाइयों का होता है तो उधर भी जाने दें। मैं थोड़े दिन पहले एक मजलिस लगी हुई थी, मुझे उधर जाने का इत्फाक हुआ, तो मैंने सोचा मैं जाके देखूँ मजलिस में क्या कर रहे हैं। वो मजलिस थी, सबील लगाई थी मुहर्रम की घर से। बहुत अच्छा काम है, बहुत नेकी का काम है। उधर रूफसा दे रहे थे, शरबत वगैरह दे रहे थे। अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे काम अडॉप्ट करने चाहिए। किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी को बद दुआएँ नहीं देनी चाहिए। हमें तो अपनी ज़िंदगी का नहीं पता होता कि कितनी देर और हमारी ज़िंदगी है, अगला सांस आएगा या नहीं आएगा। और जो हक़ाइक़ को तलाश करने के लिए हमें जद्दोजहद भी करनी चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत भी करनी चाहिए, एक दूसरे की बात एक दूसरे करें, एक दूसरे से सुनें। और ये देखिए, इस वीडियो में बहुत सारे हमारे अफ्रीकन भाई भी थे, इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक से। अल्लाह ताला सबको अपने मुसलमान है। असल में तबलीगी नज़्म है ये भी, जैसे वो है ना, कोई और मैं दीजिए आयत दसो, अच्छा, इसमें दलाइल दिए गए हैं हर बंदे, ये भी वैसी ही है। सही। और ये ऐसे है कि गैर अहमदी दोस्तों को, गैर अहमदी मुसलमानों को मुखातब करके लिखी गई है कि हुण छड्डो भी इस झगड़े नूं, की रौला पाया होया जे, क्यों साडे खत्ते पै गए हो, की शुगल बनाया होया जे, पै तुसी उਡੀਕੋ मुद्दत तो जिस ईसा नूं ओ मोया जे, हुण छड्डो भी इस झगड़े नूं, की रौला पाया होया जे। ओ देखो मुस्कुराते हुए आ गए हुजूर, वो देखो मुस्कुराते हुए आ गए हुजूर। माशाअल्लाह। होता है जैसे 14वीं के चांद का ज़हूर, होता है जैसे 14वीं के चांद का ज़हूर, वो देखो मुस्कुराते हुए आ गए हुजूर। माशाअल्लाह। देखो मुस्कुराते हुए गए हुजूर, देखो मुस्कुराते हुए आ गए हुजूर। ठीक है जी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अमीर साहब।